علی کتنا پیارا ہے نبی کو سنیے گا. حضور ایک دن نا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیٹھے تھے اور سرکار کے ساتھ جناب آپ کے سگے چاچا ہیں حضرت عباس، وہ سامنے بیٹھے ہیں اور حضرت ابو ذر غفاری بھی سامنے بیٹھے ہیں. یہ سوال کر رہے ہیں، سرکار جواب دے رہے ہیں. تھوڑی دیر گزری، علی مولا آئے. قسطوں میں سبحان اللہ آتی ہے آپ کو؟ سبحان اللہ. یوں علی مولا آئے. جیسے علی مولا قریب آئے نا، سرکار بیٹھے ہوئے تھے، جب علی قریب آئے نبی کھڑا ہو. سبحان اللہ. کیا بات. شاہ جی ایک منٹ ادھر آ، ایک منٹ ادھر آ، ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں. اب ادھر میری طرف دیکھیں، ادھر میری طرف. پانی پیتے جائیں لیکن دیکھیں. اب بیٹھیں، یہاں پر بیٹھیں. سنیے گا دھیان سے، انتہائی غور سے سنیے گا. الطاف شاہ جی، میں نے ایسا کوئی نفرت بھرا جملہ نہیں پڑھا کہ کسی انسان کا دل دکھے. جیسے ہی علی مولا قریب آئے، سرکار نے یوں بازو پھیلایا، علی کو سینے سے لگایا، علی کے ماتھے پر پیار دیا اور سرکار بھی بیٹھ گئے، علی بھی بیٹھ گیا. جیسے علی بیٹھا نا، سرکار رہنے دو رہنے دو رہنے دو، یوں سرکار نے علی کو کیا. بیٹھا ہے جس کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب یوں سرکار نے علی کو کیا اور علی کا سر اپنے سینے سے لگایا. ادھر آپ کا چاچا سوال کرتا ہے، سرکار جواب دیتے ہیں، ساتھ میں علی کا سر. سبحان اللہ. ادھر اپنے چاچا کو جواب دیتے ہیں، ادھر علی کا سر چومتے ہیں، ادھر جواب دیتے ہیں، ادھر علی کا سر چومتے ہیں. تو چاچا نے بھتیجے سے کہا، عباس نے مصطفیٰ سے کہا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اتنا تو مجھے بھی سمجھائیے، اتنا علی آپ کو پیارا ہے، اتنی محبت، اتنی شفقت، اتنی نوازشیں، اتنی مہربانیاں، اتنی رحمتیں. علی کے لیے کھڑے بھی آپ ہوئے، علی کا استقبال بھی آپ نے کیا، علی کو سینے سے بھی آپ نے لگایا. اب اتنی دیر ہو گئی، علی کو سینے سے لگا کر بیٹھے ہیں، بات مجھ سے کرتے ہیں، سر علی کا چومتے ہیں، سوال مجھ سے میں کرتا ہوں، سر آپ علی کا چومتے ہیں. آقا آپ کو علی اتنے پیارے ہیں. اب پتہ نہیں کسے میری بات سمجھ آئے گی، کسے سمجھ نہیں آئے گی. سنو سنو، میرے پاک نبی نے کہا، چاچا اس علی کو نبی اور رب جلی کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں. جتنی شان، جتنا مقام علی کا میں جانتا ہوں، اگر میں بیان کر دوں، جہاں جہاں میرا علی قدم رکھتا جائے گا، لوگ علی کی قدموں کی مٹی کو گھول کر پیتے جائیں گے، علی کے قدموں کو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حیات مدہ کرے نعرہ حیدری، حیدری. علی. ہر شخص نہیں لائے کہ مدہ ہے حیدر، ہر ایک زبان پہ یہ نام آ نہیں سکتا. مر جائے گا منافق، نہ پکارے گا علی کو. کیوں؟ نہ پاک زبانوں پہ یہ نام آ نہیں سکتا. یہ مٹی علی کی ہے، یہ زمین علی کی ہے. توجہ ہے نا؟ ایک جملہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، ایک جملہ توجہ سے میرا یہ جملہ سماعت کیجئے. آقا علیہ السلام نے علی مولا کی ولایت کا اعلان کیا تھا غدیر خم میں. کہاں پہ؟ غدیر خم. غدیر کہتے ہیں مٹکے کو، اور خم کہتے غدیر کہتے ہیں تالاب کو، اور خم کہتے ہیں مٹکے کو. مٹکا سمجھتے ہیں؟ دلہ، وہ پانی والا گھڑا، دلہ اسے بولتے. سرائکی میں بھی اسے دلہ بولتے تھے پہلے، اب نہیں بولتے. پہلے دلہ، جب پرانے ہمارے سرائکی لوگ تھے، وہ گھڑے کو دلہ بولتے تھے. وہ گھڑا جو ہے نا، اسے عربی میں کہتے ہیں خم. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اب سرکار نے علی کی ولایت کا اعلان کرنا تھا. یہ کعبے میں بھی ہو سکتا تھا، عرفات میں بھی ہو سکتا تھا. بیٹا ادھر میری طرف دیکھو. پانی آپ نے پینا ہے تو میں آپ کو پلا دیتا ہوں. سبحان اللہ. میری ایک ایک بندے پر نظر ہوتی ہے، کون بندہ سن رہا ہے، کون بندہ نہیں سن رہا. سبحان اللہ. ایسی بات نہیں ہے. اور کچھ لوگ اسٹیج پر بھی چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں. میں آگے بیٹھوں گا، سبحان اللہ کہنی پڑے گی، پیچھے چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں. سبحان اللہ. اب سنیے گا، خم کہتے ہیں شاباش.
मटके को शाबाश सूफी साहब, कौन? दिलो, मटका, ठीक है, हाँ ठीक है, मटका गड़ा, समझ आ गई आपको। अब ये ऐलान वहां हो सकता था, सब साहबा सब, सरकार ने जिंदगी में एक हज किया, कितने? एक। अब तो हाजियों की कमी नहीं है, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, लोगों के दिल भी तोड़ रहे हैं और हज भी कर रहे हैं, बेटी का हक भी खा रहे हैं और हज भी कर रहे हैं, माँ बाप के दिल भी दुखा रहे हैं और हज भी, हमसायों की जमीन पे कब्जा भी कर रहे हैं और हज भी, शराब भी बेच रहे हैं और हज भी, सूद भी खा रहे हैं और हज भी। मान अल्लाह। आजकल तो हाजियों की कमी नहीं है, सरकार ने जिंदगी में एक हज किया है बस, हज एक कर लो, रोजाना आने जाने से बेहतर है हज एक कर लो। अगर ज्यादा अल्लाह ताला को राजी करने का शौक है ना, तो कभी किसी गरीब को खाना खिला कर देखो। अगर अल्लाह को राजी करने का शौक है ना, किसी नंगे को कपड़ा पहना कर देखो। अगर अल्लाह को राजी करने का शौक है, ये माथा को अपने 1000 मर्तबा रखा है, वो राजी नहीं हुआ, कभी किसी यतीम के सर पर हाथ रख के देखो, फिर देखो राजी होता है या नहीं होता। सुभान अल्लाह। सरकार ने एक हज किया, इसको जगाना, नींद आ रही है बंदे को, एक हज किया। अब मैंने हुजूर अभी दस्तगीर भी पढ़ना है, ऐसे नहीं पढ़ूंगा, दस्तगीर समझ तब आएगा जब अली समझ आएगा। जब तक अली का पता नहीं चलेगा तुम दस्तगीर करते रहो, कुछ नहीं मिल सकता। पहले अली है, विलायत दस्तगीर से नहीं चली, विलायत अली से चली है। मेरे सरकार ने फरमाया मैं खातमुल अंबिया हूँ, अली फातिहुल औलिया है, मुझ पर नबूवत खत्म होती है, अली से विलायत शुरू होती है। तब तक कोई वली नहीं, सुनो, तब तक कोई वली नहीं बन सकता, ये दरबार तब तक नहीं बन सकता, ये मुरीद तब तक नहीं बन सकते, और उसका जिक्र तब तक नहीं हो सकता। पहले आएगा अली के दर पर झोली फैलाएगा और हुसैन का बाबा उसे खैरात पाएगा, जिसको अली खैरात देता जाएगा वो वली बनता जाएगा, उसका दरबार सजता है। तवज्जो आपकी सुनिएगा, खदीर खुम। अब सरकार सब अरे छुट्टी मांगी, सरकार हज कर लिया, अब घर जाए, और मैं किसी को छुट्टी नहीं है, सारे मेरे साथ चलो खदीर खुम तक। चलते ये सब आ गए, वहां पर सारे सहाबा बैठ गए, मिंबर सज गया, सरकार मिंबर पर बैठे, सरकार ने मिंबर पर बैठते खुतबा इरशाद फरमाया अली की विलायत का। सरकार ने अली का हाथ पकड़ा और सरकार ने फरमाया मन कुंतु मौला हो, मन कुंतु मौला हो, मन कुंतु मौला हो, मन कुंतु मौला हो। हाथ उठाकर, अगर नबी का हाथ अली के लिए खड़ा हो सकता है, उम्मती का हाथ इतना जनाब ऊंचा है, अली के लिए खड़ा नहीं हो सकता। और हाथ काली हाथ, हाथ काली हाथ, हाथ काली हाथ, दोनों हाथ उठाकर, हाथ काली हाथ, 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 हाथ काली हाथ का जोर, यही वो इसमें आसम है, नारा लगाकर शाबाश कलंदर बनता है। तू क्यों घबराता है, तू क्यों शर्माता है, दोनों हाथ उठाकर नारा लगा, हाथ काली हाथ, 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 बुलंद आवाज से हाथ काली हाथ, 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 हाथ काली हाथ। आया सदके जावा, सुनियो, इतने तो सुन होए पे हो। अब सुनो, मैं जो जुमला पढ़ना चाहता हूँ, फिर उसके बाद 2 बातें करके इजाजत लूंगा आपसे। हम कहते मटको दिलो, ये अली की विलायत का ऐलान क्यों करवाया मटके वाली जगह पर? इसलिए सरकार बताना चाहते थे मेरे गुलामों,
आओ इसको देख लो, कयामत वाले दिन जब तुम्हें प्यास लगेगी, जब इंसान को प्यास लगती है तो उस वक्त वो मटके की तरफ दौड़ता है, वो पानी की तरफ दौड़ता है, वो पानी पीने के लिए भागता है कि कहीं से मुझे पानी मिल जाए। तो सरकार इसलिए सारे गुलामों को मटके वाली जगह पर लेकर आए और अली का हाथ पकड़ा, पकड़कर विलायत अली का ऐलान किया। सरकार बताना चाहते थे कयामत वाले दिन अगर तुम्हें पानी की तलब होगी तो तुम्हें कोई पानी नहीं पिलाएगा, अगर हौज़े कौसर पीना है वो अली के हाथ में होगा, अली जिसको चाहेगा। एक लफ्ज खुम का लफ्ज जो है ये निकला है खुमामा से। किससे निकला? किससे निकला? खुमामा से। खुम के मानी है मटका, दिल्ला, और खुमामा के मानी ये होता है दस्तरखान, जो होता है ना दस्तरखान, रोटी वाला। इसको इधर रखिए। पानी पीना है तो पी ले, अभी तकरीर को बड़ी देर है, अभी खत्म नहीं होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी तो आपको कुछ समझ आया है, पहले तो मैं ऐसे जोर मारता रहा हूँ, अभी मुझे पता चला है कि अब आपको समझ आ रही है मेरी बात। सुभान अल्लाह। अब आप नींद से निकल चुके हैं। सुभान अल्लाह। पहले जितना मैंने जोर लगाया वो आप नींद में थे ना मेरी जान, अब आप नींद से निकल आए, अब आप सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। होम के मैनी है मटका, खुमामा किसे कहते हैं अब ये समझना। दस्तरखान। ये है दस्तरखान, ये है दस्तरखान। बोलिए दस्तरखान। इस दस्तरखान पर क्या खाया जाता है? रोटी। खाने में क्या होती है? रोटी, मेहरबानी, भाजी। रोटी। आपके यहाँ अक्सर तवे की रोटी होती है, इस्लाम में तवे की रोटी का कोई कंसेप्ट नहीं है। तनूर की रोटी वो आपके यहाँ बनती है, किसी के घर बनती होगी, जब से गैस आई है अब तवा। मैंने कहा तनूर, उन्हें कहा हाथ चलते हैं, ये काले हो जाते हैं, क्रीमें लगा लगा कर गोरे किए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय, इस बीबी को क्या पता कि ये तनूर की रोटी लगाना तो ज़हरा की सुन्नत है। सुभान और अल्लाह। तनूर की रोटी जो खाते हैं वो अली की तरह शेर बनते हैं, और जो तवे की रोटी खाते हैं वो मम्मी डैडी कहते हैं। सुभान अल्लाह। समझे? सुभान अल्लाह। मैं इंशाल्लाह सिंधी सीखता हूँ अब मेरा अक्सर आना जाना सिंध में होता है, अब मैं सिंधी, मुझे फर्ज हो गया सिंधी सीखना, मैं सिंधी सीखता हूँ इंशाल्लाह, सिंधी में खिताब आपसे करूँगा। क्या कहते हैं इसे? दस्तरखान, खुमामा। दस्तरखान पे रोटी क्या क्या खाई जाती है? रोटी। तनूर की रोटी जो होती है ना, ये खुश्क रोटी होती है। जैसे इसको आप तोड़ते हैं ना निवाला बनाने के लिए, मुंह में डालने के लिए, तो छोटे 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 जर्रात गिर जाते हैं, ठीक है जी। उसको आप क्या बोलते हैं? नहीं, टुकड़ा तो बड़ा होता है, अल्लाह का नाम लो भाई, जर्रे बोलते हैं। अब आपने मेरे दिल की बात की है, इसको क्या बोलते हैं? जरा। छोटे छोटे जर्रात। ये जो जर्रात हैं इनको अरबी में बोलते हैं खुमामा। खुमामा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह नहीं, सुभान अल्लाह नहीं, अभी नहीं, जब समझ आएगी तो फिर सुभान अल्लाह। जिस बंदे को समझ आ जाए फिर भी वो सुभान अल्लाह ना कहे ना, फिर मेरा दिल करता है इसको उठाकर ना खड़े होकर, खड़ा करके स्पीकर में इसके 6 कलमा सुनो। सुभान अल्लाह। ठीक है अख्तर भाई, सही कह रहा हूँ ना? ये बंदा है, ये इस वो ना मौलवी साहब खिताब कर रहे थे ना, तो एक बाबा छोटा लेकर ना यूं घुमा, मौलवी साहब ये मुझे न मार दे। मैंने कहा मौलवी साहब तुम तकरीर करो करो। मैंने बाबा छोटा लेकर क्यों फिर रहे हो? इसलिए मैं उसे ढूंढ रहा हूँ जो तुझे लेकर आया है। तो मुझे किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये अख्तर बैठे ना ये लेकर आया है। सुभान अल्लाह। सही बादशाह नाराज तो नहीं है? ये तकरीर का एक लाजमी हिस्सा है। ये दस्तरखान पर जब रोटी खाते हैं, तनूर की रोटी खाई जाती है, तो जो नीचे छोटे छोटे गिरते हैं उनको क्या बोलते हैं? जर्रात। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं?
شاباش. کیا بولتے ہیں؟ آخری بندہ ذرات وہ ہوتے ہیں ذرات. اب اللہ نے ولایت کا بچھایا دسترخوان. سبحان اللہ. نہیں اللہ نے سنیے گا، پہلے سنیے گا پھر سبحان اللہ. اللہ نے ولایت کا بچھایا دسترخوان. ولایت کا دسترخوان بچھا کر اوپر بٹھایا علی کو، پھر بٹھایا حسن کو، پھر بٹھایا حسین کو، پھر بٹھایا زین العابدین کو، پھر بٹھایا امام باقر کو، پھر بٹھایا جعفر صادق کو، پھر بٹھایا امام موسیٰ کاظم کو، پھر بٹھایا امام رضا کو، پھر بٹھایا امام تقی کو، پھر بٹھایا امام نقی کو، پھر بٹھایا حسن عسکری کو، پھر بٹھایا مہدی کو، اور پھر بٹھایا پیران پیر دستر. پھر بٹھایا سنو ابھی دیر ہے، پورا جملہ سننا پھر میں دیکھتا ہوں تمہاری سبحان اللہ نکل دیا. پھر بٹھایا سلطان الہند خواجہ اجمیری کو، پھر بٹھایا شیخ شہاب الدین سہروردی کو، پھر بٹھایا بہاؤالدین نقش بند کو. جب یہ بیٹھ گئے تو اللہ نے ولایت ان میں تقسیم کی، اور یہ لوگ جو ولایت لیتے گئے، جو جناب ذرات ان کے بچتے گئے، تو جب یہ دسترخوان سے اٹھے تو اللہ نے اعلان کر دیا آؤ جسے میرا قرب چاہیے، جسے معرفت چاہیے، جسے ولایت چاہیے، جو کلندر بننا چاہتا ہے، جو غوث بننا چاہتا ہے، جو ابدال بننا چاہتا ہے، آئے میرے نبی کی آل کے ٹکڑے یہ ذرات بچ گئے ہیں. جو آئے گا ادب سے کھاتا جائے گا، اسے میں ولایت کا زہرہ دیتا جاؤں گا. ولایت علی کی اولاد میں، علی کی اولاد میں 12 اماموں کے بعد جس کو ولایت کا تاج پہنایا گیا، جس کو امامت کا تاج پہنایا گیا، جس کو صداقت کا تاج پہنایا گیا، جس کو لیاقت کا تاج پہنایا گیا، وہ کوئی اور نہیں ہے. ارے جیسے اللہ نے علی کو ولایت کا بادشاہ بنا، شہنشاہ بنایا، ایسے دستگیر کو ولایت کا بادشاہ بنایا. اب دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا، دل پہ ہاتھ رکھ کے توجہ سے سنو. 11ویں میں آنے والوں، 11ویں میں کس پیر کی میں بات کرتا ہوں، کس دستگیر کی ہم بات کرتے ہیں. سنیے، جب حضور غوث العظم کا وصال ہوا نا، ہمارے پیر دستگیر کا 11ویں والے پیر کا جب وصال ہوا، آپ قبر انور میں تشریف لے گئے. جیسے قبر انور میں گئے نا، فرشتے آ جاتے ہیں. کیا نام ہے ان کا؟ منکر نکیر نہیں. شاباش یاد کر لو، ان سے واقفیت کر لو. بابا ان سے واقفیت کر لو، واقفیت ہوگی تو قبر میں کوئی چل جائے گی، ورنہ یہ بڑا پولیس اسٹیشن کا بزدار کا پولیس اسٹیشن نہیں ہے جہاں. سمجھ آئی؟ سمجھ آئی؟ قبر میں حضور غوث پاک کی قبر میں کون آ گئے؟ جیسے آئے ان کی عادت ہوتی ہے اٹھو سوال کرو. جب آئے آتے ہی انہوں نے حضور غوث پاک کے پاس روب جھاڑا. بولنے قبل اس سے وہ بولتے تم کون ہو؟ کون ہو تم؟ یہ کون ہے جو ہم سے پوچھ رہا ہے؟ ہم سب سے پوچھتے ہیں، یہ ہم سے کون پوچھ رہا ہے؟ کون ہو تم؟ ایک نے کہا جی میں منکر ہوں، دوسرے نے کہا میں نکیر ہوں. تم مسلمان ہو؟ اچھا لنگر کھایا ہے؟ یہ ابھی میرے سامنے دودھ تو آپ نے پیا ہے، وہ بندہ آپ کو پلا رہا تھا، میں نے آپ کو دیکھا. کم از کم بندہ جو دودھ پیتا ہے اس کا ہی مان رکھ لیتا ہے. سبحان اللہ. لنگر کھا کر بھی جو بندہ نہ بولے نا، خدا کی قسم بڑا ارمان لگتا ہے. افسوس ہو اس بندے پر بندہ. اب سنیے گا، حضور غوث پاک نے فرمایا پیر دستگیر نے، اے کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے کہا جی منکر. تیرا کیا نام ہے؟ نکیر. تم کون ہو؟ میں نے کہا جی ہم مسلمان ہیں. اچھا مسلمان ہو تو تمہیں اتنی تمیز نہیں ہے کہ جب مسلمان سے ملتا ہے تو پہلے سلام کرتا ہے؟ سبحان اللہ. پہلے کیا کرتا ہے؟ سلام کرتا ہے. تم بھی مومن ہو، میں بھی مومن ہوں، پھر تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ تم نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟
انہوں نے کہا جی حضور غلطی ہو گئی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے آنا ہو؟ جی سوال کرنے تھے آپ سے، 3 اجازت ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھ جی اچھا یہ بتاؤ تم مجھ سے پوچھنے کے لیے آئے ہو؟ جی آپ سے پوچھنے کے لیے۔ اچھا تم یہ بتاؤ کہ چلو میں تمہارے سوالوں کو جواب بعد میں دوں گا، پہلے تم میرے سوال کا جواب دو۔ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تھا تو تم لوگوں نے اعتراض کیوں اٹھایا تھا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیوں اٹھایا تھا؟ منکر نے دیکھا نکیر کو، نکیر نے دیکھا منکر کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا ہم تو پوچھنے والے ہیں، ہم نے تو کبھی جواب نہیں دیا، ہمیں کیا پتا جواب کیا، کوئی ہم سے بھی کوئی سوال کر سکتا ہے، اب کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا حضور اصل میں ہم تو نہیں تھے، وہاں پر ہزاروں اربوں کروڑوں اربوں خربوں میں فرشتے تھے، آپ نے یہ کہا تھا اجازت ہے ہم وہاں جاتے ہیں واپس، تو وہاں سے پوچھ کر آتے ہیں پھر آپ کو جواب دیتے ہیں۔ اب وہ جیسے نکلنے لگے نا، اٹھ کر جانے لگے، حضور غوث پاک نے نکیر کا ہاتھ پکڑ لیا، تو بیٹھ۔ میں نے کہا جی ہم جاتے ہیں پوچھ کر آتے ہیں، کہا نہیں، ایک جائے گا ایک یہاں بیٹھے گا۔ ایک جائے گا ایک یہاں ضمانت کے طور پر بیٹھے گا۔ لیکن نہیں ہم دونوں بھائی ہیں، ہم جہاں جاتے ہیں ساتھ جاتے ہیں، تو مہربانی کریں ہم دونوں کو چھوڑ دیں، ہم جانا چاہتے ہیں۔ حضور غوث پاک نے کہا یہ اس بات کی کیا ضمانت ہے، تم گئے واپس نہ آئے تو پھر کیا بنے گا، لہٰذا ایک یہاں پر بیٹھے گا ایک واپس جائے گا، پہلے میرے سوال کا جواب لے کر آئے گا، تم میرے سوال کا جواب دو گے، پھر میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا۔ نکیر کو حضور غوث پاک نے پیر دستگیر نے بٹھا لیا، منکر گیا واپس، جبرائیل نے جب دیکھا اکیلا آیا، فرمایا خیر تو ہے تمہارا دوسرا بھائی کدھر گیا؟ انہوں نے کہا سب کو اکٹھا کر لو، ایمرجنسی میں میٹنگ رکھ لی، جبرائیل آ گیا، میکائیل آ گیا، اسرافیل آ گیا، عزرائیل آ گیا، سب فرشتے اکٹھے ہو گئے۔ منکر نے کہا یار ایک مسئلہ ہے، بتاؤ ہم ایک قبر میں گئے سوال کرنے کے لیے، اس بندے نے جناب اللہ میرے بھائی کو بٹھا لیا ضمانت کے طور پر۔ اس نے کہا کہ جب اللہ نے آدم کو بنایا تھا تو تم نے اعتراض کیوں کیا تھا، بتاؤ کیوں؟ اب کسی نے کیا جواب دیا، کسی نے کہا تم یہ کر کے کہہ دو، تم یہ کہہ دو، یہ کہہ دو۔ اس نے کہا یہ بھی نہیں ٹھیک، یہ بھی نہیں ٹھیک، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کون ہے؟ وہ ایسے چھوٹے موٹے سوال پر وہ چپ نہیں کرے گا، وہ کسی بڑے سوال پر بڑے جواب پر چپ کرے گا تو اسے چپ کرانے کے لیے بہت بڑے جواب کی ضرورت ہے۔ سب نے جواب دیے، کسی کا جواب میچ نہ ہوا، منکر بڑا پریشان تھا، اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس وقت میرے اللہ نے، میرے خالق مالک مولا نے کہا منکر عرض کی جی مولا، فرمایا ایسا کر میں تجھے بتاتا ہوں، تو قبر میں جا اور جا کر حضور غوث پاک کی میرے بندے کی بارگاہ میں یہ جا کر کہے اے غوث العظم عبد القادر پیران پیر دستگیر، ایسا کریں آپ ہم سے نہ پوچھیں، ہم آپ سے۔ سبحان اللہ، سبحان آپ ہم سے نہ پوچھیں، ہم آپ سے، ہم آپ سے نہیں پوچھتے۔ اب منکر نے واپس پرواز کی، قبر غوث العظم میں پیران پیر دستگیر کی قبر میں منکر واپس آیا، آپ نے اس نے آتے السلام علیکم، السلام علیکم، آپ نے وعلیکم السلام، حضور خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک۔ حضور وہ کیا جواب ہے؟ حضور جواب نہیں ہے، ایسا کریں معاف کر دیں، آپ ہم سے نہ پوچھیں، ہم آپ سے نہیں پوچھتے۔ عزیزان من، جب میرے کریم آقا حضور سیدنا غوث العظم نے فرمایا کیا جواب ہے، انہوں نے کہا حضور جواب یہ ہے کہ آپ ہم سے سوال نہ کریں، ہم آپ سے سوال نہیں کرتے، آپ ہم سے نہ پوچھیں، ہم آپ سے نہیں پوچھتے، سرکار مہربانی کریں، بس جناب اللہ بات کو ختم کریں، بات کو رفع دفع کریں۔ حضور سیدنا غوث العظم نے فرمایا نہیں، بات ایسے ختم نہیں ہوگی، اب جیسے میں چاہوں گا ویسے بات ختم ہوگی۔ انہوں نے کہا حضور آپ حکم فرمائیں۔ میرے غوث پاک نے پیران پیر دستگیر نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ ہر قبر میں تم آتے ہو؟ عرض کی حضور ہر قبر میں ہم جاتے ہیں، ہر مسلمان سے سوال ہم کرتے ہیں، چاہے کوئی
پاکستان میں مرے، چاہے کوئی ہندوستان میں مرے، چاہے کوئی جاپان اور امریکہ میں مرے، جہاں پر بھی کوئی مومن دنیا سے جاتا ہے اس کی قبر میں ہم دونوں ہی آتے ہیں، ڈیوٹی ہماری لگی ہوئی ہے، سوال ہم کرتے ہیں، جواب وہ دیتا ہے، اگر پاس ہو جائے تو ٹھیک، اگر جناب فیل ہو جائے تو اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ میرے غوث پاک نے فرمایا، پیران پیر دستگیر نے فرمایا، پھر ایک صورت میں تمہیں ضمانت مل سکتی ہے، تمہیں پتا ہے میں غوث العظم ہوں، تمہیں پتا ہے میں دستگیر ہوں، تمہیں پتا ہے میں محی الدین ہوں، تمہیں پتا ہے میں محبوب سبحانی ہوں، تمہیں پتا ہے میں قطب ربانی ہوں، تمہیں پتا ہے میں قندیل نورانی ہوں، میرے پیچھے بہت سارے مریدین ہیں، میرے معتقدین ہیں، میرے 11ویں منانے والے، میرے جناب لنگر کھانے والے، میرے نام کی مالا جپنے والے، میرے نام کی تسبیح پڑھنے والے، پیچھے ان لوگوں نے آنا ہے، میرے مریدوں نے آنا ہے، میرے مریدوں کی قبر میں تم نے جانا ہے۔ اے منکر نکیر، اگر تم میرے ساتھ وعدہ کرو، میرے غلام کی قبر میں جب تم جاؤ گے، جیسے مجھ سے سوال نہیں کیا ایسے میرے کسی غلام سے سوال نہیں۔ ماشاءاللہ، بڑی مہربانی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جناب ذرا دل سے سنیے گا، میرے کریم آقا کے غلاموں، پیران پیر دستگیر نے منکر نکیر سے جناب والا یہ کہا کہ پہلے تم میرے ساتھ وعدہ کرو کہ جناب میرے غلام سے سوال نہیں کرو گے، میرے غلام سے پوچھو گے نہیں۔ لوگ آج کہتے ہیں شاہ جی ہمیں پیر نہیں ملتے، ہمیں پیر نظر نہیں آتے، ہمیں حقیقی مرشد نظر نہیں آتے، ہم کس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیں، ہم کس کو اپنا مرشد مانیں، ہم کس کو اپنا حقیقی رہبر رہنما مانیں۔ سنو مسلمانوں، میرے غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں لوگوں، اگر تمہیں کوئی مرشد نہ ملے، اگر تمہیں کوئی رہبر نہ ملے، اگر تمہیں کوئی رہنما نہ ملے، اگر تمہیں کوئی پیر کامل نہ ملے تو گھبرانا نہ، پریشان نہ ہونا، اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا ہاتھ کھڑا کر دینا، منہ بغداد کی طرف کر دینا، اپنے آپ کو کہہ دینا، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ ادرکنی فی سبیل اللہ۔ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا ہاتھ کھڑا کرنا تمہارا کام ہے، تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہاری بگڑی بنا دینا دستگیر کا کام ہے۔ سنو سنو مسلمانوں، منکر نکیر سے جب میرے غوث پاک نے یہ وعدہ لیا، اس نے کہا حضور ہمیں جانے دیں، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں جو بھی آپ کا غلام آئے گا، جو آپ کا نام لے گا، جو کہے گا ہمیں، ہم غوث پاک کے غلام ہیں، ہم غوث پاک کے نوکر ہیں، ہم تو آپ سے وعدہ کرتے ہیں جب جناب والا اس کی قبر میں آئیں گے کوئی سوال نہیں کریں گے، کچھ بھی نہیں پوچھیں گے۔ اب پتہ نہیں کون بولے گا کون نہیں بولے گا، اس لیے دو اسلام اشرف تھانوی نے لکھا کہ جب میرے غوث پاک کا دھوبی دنیا سے گیا، نہیں، جب میرے غوث پاک کا دھوبی اس دنیا سے گیا، جب جناب اللہ اس دنیا سے پردہ کر گیا، جب وہ فوت ہوا، لوگوں نے اسے اٹھایا، نہلایا، غسل دیا، کفن پہنایا، کفن پہنانے کے بعد جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھانے کے بعد جب اسے لے کر جناب اللہ قبرستان پہنچے، دفنانے کے بعد بیٹے واپس چلے گئے، بھائی واپس چلے گئے، رشتہ دار واپس چلے گئے، سارے کے سارے لوگ جب واپس چلے گئے تو اس وقت اس کی قبر میں نکیر آئین آئے، اس نے اٹھا کر کہا اٹھو ہمارے سوالوں کا جواب دو۔ غوث پاک کے دھوبی نے آنکھ کھولتے ہی کہا کیا پوچھنا؟ انہوں نے کہا من ربوں کا، بتا تیرا رب کون ہے، تیرے رب کے بارے میں ہم پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو غوث پاک کے دھوبی نے ایک ہی جواب دیا، مجھے کچھ نہیں پتا، میں تو غوث اعظم کا دھوبی ہوں، میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، پھر جناب اللہ توجہ سے سن، ہم تجھ سے پھر سوال کرتے ہیں، من ربوں کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ پھر اس نے کہا میں عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ پھر جناب اللہ انہوں نے کہا لگتا ہے تو نے سنا نہیں، پھر بتا جناب اللہ، پھر ہم تیسری بار تجھ سے پوچھتے ہیں، بتا تیرا رب کون ہے؟ پھر جناب اللہ تیسری مرتبہ اس نے کہا تمہیں شاید پتہ نہیں ہے، میں اسی غوث کا دھوبی ہوں جس سے تم نے ضمانت لی۔ ہائے 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 ہائے
ایسے ہم 11ویں نہیں مناتے، ایسے جناب والا لنگر نہیں پکاتے، ایسے ہم اپنا کام کاج چھوڑ کر محفلوں میں نہیں آتے، کیونکہ ہمیں اپنی قبر کی جناب والا پرواہ ہے، ہمیں اپنی قبر کی فکر ہے، ہمیں پتا ہے ہم جب قبر میں جائیں گے آ کر جناب والا فرشتے ہم سے سوال پوچھیں گے، ہم گناہگار ہیں، بدکار ہیں، خطا کار ہیں، پتہ نہیں ہم جواب دے پائیں گے یا نہیں دے پائیں گے، اس لیے ہم جناب والا غوث العظم کی 11ویں مناتے ہیں، غوث العظم کے ہم گیت گاتے ہیں، ہم پیران پیر دستگیر کے نعرے لگاتے ہیں، ہمارا ایمان یقین عقیدہ ہے جب ہم قبر میں جائیں گے فرشتوں نے جیسے ہی ہمیں دیکھنا ہے تو انہوں نے کہنا ہے چھوڑ دو یہ عبد القادر کا نوکر آیا ہے، تجھے پیر مجھے پیر، تجھے پیر مجھے پیر۔ بس میرے دوست میرے بھائی میں یہیں پر اختتام کرتا ہوں جی، میرے خیال میں کافی ہو گئی ہے تقریر، یہ دیکھیے بات آئی ہے نا کہ یہ لوگ واقعی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ مجھے بتا رہے تھے سید عبدالرحیم شاہ صاحب اور الطاف شاہ صاحب کہ سائیں یوسف علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پہلے دیسو شریف تھا، تو آپ نے اپنے کسی مرید کو کا حکم دیا کہ بھئی مجھے یہاں سے نکالو اور مجھے وہاں لے چلو، مجھے یہاں سے نکالو مجھے وہاں لے چلو۔ تو ایک کسی عالم سے وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے گئے کسی عالم کے پاس، تو آگے وہ عالم ان بزرگوں کا انتظار کر رہا تھا، اس نے کہا کہ بھائی مجھ سے مت پوچھیں، مجھے کچھ بات بتائیں، بزرگ رات کو آئے تھے مجھے سارا کچھ حال بتا کر گئے، سبحان اللہ کی آواز نہیں آ رہی، مجھے سب کچھ بتا کر گئے۔ یہ ایسے اللہ والے اپنی قبروں میں زندہ اور جاوید ہیں، یہ اپنی قبروں میں موجود ہیں، یہ سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں، یہ ہماری فریادیں سنتے بھی ہیں۔ یہ زندہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے مردہ دل میں اپنے خالق و مالک مولا کو جگہ دی ہے۔ اور کچھ لوگ مردہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ جو اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو جگہ نہیں دیتا وہ مردہ ہو جاتا ہے، اور جو اپنا دل اللہ کے ہینڈ اوور کر دیتا ہے، اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ بزرگ آئے ہیں تو آپ کو توجہ ہے نا آپ لوگوں کی، یہ بزرگ ہستیاں اللہ والے جو ہیں ان سے آپ قربت رکھیں، ان کی صحبت میں بیٹھا کریں، ان کی بارگاہ میں فیض یاب ہوا کریں، ان کی بارگاہ میں بار بار آیا کریں۔ اور یہ لوگ اللہ کو پتہ کتنے پہ، ہم تو تھوڑی دیر بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتے، سبحان اللہ، میرے خیال میں آپ تھک گئے ہیں۔ ہم لوگ تھوڑی دیر آتے ہیں بیٹھ کر چلے جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں یار ہم خالی آ گئے، ہمیں کچھ نہیں ملا۔ یہ ایک فرشتہ یہاں بیٹھا ہے، ایک وہ بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے، ایک یہ اچھائی لکھتا ہے اور یہ برائی لکھتا ہے، لیکن اکثر یہی لکھتا ہے بیچارہ، یہ یہی سے کہتا ہے یار میرا تو ہاتھ ہی تھک گیا ہے، اس کو بولو اب تو خدا کے لیے ایک نیکی کر ہی لو۔ آج یہ اس بیچارے کو اب سونے کا وقت ملا ہے، اب یہ سویا ہوا، اب یہ آرام میں ہوگا، خدا کا نام لو، بس اسی محفل میں بیٹھا رہو، میں تو لکھ کے تھک گیا ہوں، آج یہ خوش ہوگا۔ یہ جب لکھتا ہے نا تو یہ غمگین ہو جاتا ہے، اور جب یہ لکھتا ہے تو یہ خوش ہو جاتا ہے۔ لکھتے دونوں ہیں، لکھتے ڈیوٹی ہے نا دونوں کی، جب یہ لکھتا ہے تو یہ غمگین ہو جاتا ہے، جب یہ لکھتا ہے تو یہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ محدثین کرام نے لکھا ہے چونکہ یہ دونوں رسول اللہ کے نوکر ہیں، یہ کرامن کاتبین دونوں میرے آقا کے نوکر ہیں، سرکار کے غلام ہیں۔ جب یہ سرکار کے امتی کا کالا نامہ، یہ کالا جناب اللہ کالے کرتوت لکھتا ہے، اس کے گندے عمل لکھتا ہے تو اس کا دل دکھتا ہے، تو یہ کہتا ہے تو میرا پیر بھائی ہے، تو جیسے مصطفیٰ کا نوکر ہے ویسے میں مصطفیٰ کا نوکر ہوں، میں نہیں چاہتا کہ تو پکڑا جائے، میں نہیں چاہتا کہ تو جہنم کا ایندھن بنے، تو یہ بچانے کے لیے یہ جناب اللہ دکھی ہوتا ہے۔ اور جب ہم نیکی کرتے ہیں تو یہ جناب اللہ کرتے ہم ایک ہیں، لکھتا یہ 10 ہے، ادھر ہمارے گناہ مٹاتا جاتا ہے، کالے ورکے پھاڑ کر پھینکتا جاتا ہے۔
ہے, کہتا ہے یہ مصطفیٰ کے ذکر کی برکت ہے, یہ علی کے نعرے کی برکت ہے, یہ نبی کی ذات پر درود پڑھنے کی برکت ہے. جتنی دیر بیٹھے رہے اتنی دیر گناہ معاف ہوتے رہے, درجے بلند ہوتے رہے, ثواب ملتا رہا. اب سنو, بس سنو مسلمانوں, پاک رسول کے غلاموں, یہ منکر نکیر جب بندہ فوت ہوتا ہے ان کا کام بولیں, ان کا کام ختم, ڈیوٹی ختم. ان کی ڈیوٹی جب ختم ہوتی ہے یہ واپس جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں, ہاں بھائی کہاں سے آنا ہوا؟ مولا ہم بڑا بزدار سے. اچھا کیا کس کے ساتھ؟ سائیں یوسف والی بادشاہ سرکار کے ساتھ. اچھا ٹھیک ہے. اب وہ سائیں کا وصال ہو گیا, سائیں اپنے روزے میں چلے گئے, ہم 7ویں آسمان میں یہاں آ گئے. کیا کرنے آئے ہو؟ عبادت کریں گے, اللہ کریں گے, سجدے کریں گے, قیام کریں گے, رکوع کریں گے. پھر کیا ہوگا؟ پھر تو راضی ہو جائے گا. اچھا مجھے راضی کرنا چاہتے ہو؟ جی مولا ہم آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے ان فرشتوں کو, کہتا ہے اگر مجھے راضی کرنا نا, واپس جاؤ میرے اسی بندے کی قبر پر جا کر تم بیٹھ جاؤ, وہاں پر اللہ تم کرتے رہو, میں تم پر راضی ہو جاؤں. تم لوگ مزاروں پر آؤ یا نہ آؤ, فرشتے موجود ہوتے ہیں. اگر مزار پر آنا شرک ہوتا, بدعت ہوتی, حرام ہوتا, تو اللہ اپنے فرشتوں کو بھیجتا؟ بولو نا. تو اللہ کیا غلط کام کروا سکتا ہے کسی سے؟ اللہ تعالیٰ تو کسی کو غلط بات کا حکم نہیں دیتا. تو میرے دوست, میرے بھائی, آئیں ہم مل کر یہ عہد کریں کہ آج کے بعد ہم انشاءاللہ نماز انشاءاللہ. ابھی آپ کو میں نے نہیں پڑھانی, نماز آپ پڑھیں گے, نماز پڑھیں گے, صدقے دل سے پڑھیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھیں, سرکار کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھیں. اگر آپ کے ماں باپ موجود ہیں, اپنے ماں باپ کے ہاتھوں کو بھی چھوٹیں.